السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ جرمن ٹورسٹ کو پاکستان میں کچھ دن پہلے لوٹ لیا گیا ڈاکوؤں کی جانب سے۔ یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے۔ پولیس نے اس پر پراپر کام کیا، ڈاکوؤں کو گرفتار کیا اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمن ٹورسٹ کی ریکوری بھی کروائی۔ اس جرمن ٹورسٹ کا نام ہے جناب فلورین برگ اور ایج ہے اس کی 27 ایئرز اولڈ۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کہانی میں 4 ڈولفن کے ملازم ہیں، ان کا بھی کردار ہے اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ پورا ایک ڈرامائی سین ہے اور ان کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ یہ تو ڈولفن کے اہلکار ہیں۔ تو اس پر ہم بات کرتے ہیں آج کے ویلاگ میں، اور میں آپ کو یہ سارے کا سارا ڈراپ سین بھی سناؤں گی۔ اپنے کریکٹر کی طرف آتے ہیں، وقوع کی جانب آتے ہیں۔ فلورین برگ ان کا نام ہے اور یہ جرمنی کا رہنے والا ہے۔ اس شخص کی عمر 27 سال ہے اور اس کو نئی چیزوں کو، نئے کنٹریز کو ایکسپلور کرنے کا بہت شوق ہے۔ ایک کامیاب ٹورسٹ ہے اور اس کی اسپیشلائزیشن یہ ہے، اسپیشیلٹی یہ ہے کہ یہ سائیکل کے ذریعے سے ٹور کرتا ہے اور سائیکل کے ذریعے سے ہی مختلف جگہوں کو ایکسپلور بھی کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک بڑا بہترین قسم کا کیمرہ ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا فوٹوگرافر بھی ہے۔ جب یہ ملکوں کو، جگہوں کو ایکسپلور کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ فوٹوگرافی بھی بہت کمال کی کرتا ہے۔ انڈیا، نیپال اور اس کے علاوہ بے شمار ملکوں کو یہ اب تک ایکسپلور کر چکا اور اب باری آئی ایکسپلور کرنے کی پاکستان کو، تو اس نے رخ کیا پاکستان کا۔ جب پاکستان آیا تو اس نے سنا کہ پاکستان میں سب سے جو خوبصورت جگہ ہے وہ ہے ناردرن ایریاز، جس میں KPK کا نام ہم کسی صورت نہیں بھول سکتے، ہم اسکردو کا نام نہیں بھول سکتے، سوات کا نام نہیں بھول سکتے، دریائے نیلم کی وادیاں، ویلیز کا نام ہم نہیں بھول سکتے، ہنزا کا نام ہم نہیں بھول سکتے۔ ان تمام جگہوں پر یہ شخص گیا اور جا کر اس نے ایکسپلور کیا، بہترین قسم کی فوٹوگرافی کی وہاں پر اور بہت لطف اندوز ہوا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب لاہور کی جانب چلتے ہیں، اور لاہور کا میں نے بڑا نام سنا ہے کہ لاہوری بڑے زندہ دل ہوتے ہیں، تو لاہور کو ایکسپلور کیا جائے۔ اوکے جناب، یہ لاہور کی جانب آیا اور لاہور آ کر ایئرپورٹ کے قریب اس نے ایک ہوٹل لیا، اپنے روم کو بک کروایا اور وہاں پر کہا کہ میں یہاں پر رہا کروں گا۔ اسی طرح سے ایکسپلورنگ کے دوران، رہائش کے دوران، سٹے کے دوران ایک دن ہلکی رم جم ہونے لگی۔ جب رم جم ریزننگ ہونے لگی تو ریزننگ آپ کو پتہ ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے، بڑی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ انسان ریزننگ میں کھڑا ہو جائے، بارش کے قطروں کو انجوائے کرے۔ تو اس نے بھی یہ کہا، چونکہ گورا تھا اور پھر جرمن کا تھا، تو اس نے کہا کہ کیوں نہ یہ جو بڑی خوبصورت گرین بیلٹ لگی ہے سڑک کے کنارے، اس کے اوپر میں کیمپ لگاتا ہوں۔ اس کو کیمپنگ کا شوق تھا، تو اس نے سوچا کہ میں کیمپ لگاتا ہوں، ریزننگ بھی ہو رہی ہے تو بہت مزہ آئے گا۔ اس نے کیا کیا، اس نے گرین بیلٹ پر ایک کیمپ لگا لیا اور کیمپ میں بیٹھ کر اس نے بارش کو خوب انجوائے کیا، اور اس کے بعد رات چونکہ کافی ہو چکی تھی تو یہ وہاں اسی کیمپ میں سو گیا۔ 3 لوگ بائک پر آئے، 2 لوگ کیمپ کے اندر داخل ہوئے اور ایک پیچھے بائک پر بیٹھا ان کا انتظار کرتا رہا۔ انہوں نے آتے سار اس کو ڈرایا، دھمکایا اور اس سے یہ کہا کہ مجھے کیش دو۔ اب یہ ظاہر ہے اپنی زبان تھی، یہاں کے ڈاکوؤں کی اپنی زبان تھی، تو ان کی جو کنورسیشن ہے وہ کوئی پراپر طریقے سے نہ ہو پائی، لیکن ڈاکوؤں نے کہا کہ کیش دو۔ چونکہ ڈاکوؤں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، تو آپ کو پتا ہے کہ دھینگا مشتی اور لڑائی جھگڑے کے دوران پیسوں کو چھینا جاتا ہے۔ تو کیش کے لفظ کی اس کو سمجھ آئی، تو اس نے کہا اپنی زبان میں، انگلش میں، کہ I have no cash، میرے پاس کیش نہیں ہے، میں تمہیں نہیں دے سکتا، جس پر ڈاکوؤں نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ یہ شخص تھپڑوں مکوں سے بے ہوش ہو گیا۔ ظاہر ہے جب بے ہوش ہو گیا تو ڈاکو وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے پاس ایک لیپ ٹاپ تھا، اس کے پاس وہاں کیمپ میں ایک موبائل فون تھا، ڈالرز تھے اور کچھ اہم گیجٹس تھے۔ وہ تمام گیجٹس ڈاکو لے کر بھاگ گئے اور اس کو جب کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو دیکھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت پریشان ہوا اور بہکتا لڑکتا اس کیمپ سے باہر آیا، ہوٹل کی جانب جانے لگا، افسردہ ہوا۔ راستے میں دیکھا کہ 4 ڈولفن کے اہلکار کھڑے ہوئے، ان کے پاس فوراً بھاگا اور جا کر ان کو بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح سے ڈکیٹی ہو گئی ہے، رابری ہو گئی ہے۔ ڈولفن کے اہلکاروں نے اس کو بالکل بھی سیریس نہ لیا اور یہ کہا کہ یہ پاکستان ہے، یہاں پر ایسا ہوتا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، تم آرام سے جاؤ اپنے کمرے میں۔ جتنی ٹوٹی پوٹی انگلش آتی ہوگی اسے بات کی۔ اس کے علاوہ
فلورن برگ نے یہ بھی بتایا کہ میرا انہوں نے مذاق بھی اڑایا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ڈولفن اہلکاروں کے پاس جا کے آپ اپنی پرابلم بتا رہے ہیں اور ڈولفن اہلکار کیا کہہ رہے ہیں, وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا یہ پاکستان ہے, تم نے کیمپ لگا لیا ہے, تم ڈالر لے کے سوئے ہوئے, تم پاگل ہو. انہوں نے ان سے اسمائلی فیس کے ساتھ مذاق اڑایا, جس پر یہ بہت حیران ہوا اور مزید پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ہمارے محافظ ہیں اور انہوں نے ہمیں تحفظ دینا ہے, ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے, تو یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے. بہت پریشان ہوا. ہوٹل اپنے واپس گیا اور جا کر اس نے اپنی ایمبیسی سے اپنے لوگوں سے رابطہ کیا, اور رابطہ کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے رابری ہو گئی ہے. اب یہ خبر وائرل ہونا شروع ہوئی اور یہ خبر پہنچ گئی پولیس تک, اور پولیس تک جب پہنچی تو پولیس نے فوراً سے ان ڈاکوؤں کو اریسٹ کیا اور اریسٹ کر کے اس کو بتایا کہ آپ کے ڈاکوؤں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. پھر اس کے بعد سی سی پی او صاحب کو یہ پتا چلا کہ رابری ہونے کے بعد ڈولفن اہلکاروں کے پاس یہ شخص گیا تھا اور جا کر اس کو بتایا تھا, لیکن ڈولفن اہلکاروں نے اپنے طور پر اس کو ڈیل کر کے وہاں سے بھیج دیا اور یہ کہا کہ یہ پاکستان ہے, یہاں پر کون کیمپ میں سوتا ہے, اور اوپر سے تم لیپ ٹاپ, فون اور ڈالرز لے کر کیمپ میں سو رہے ہو, تو یہاں ایسا نہیں ہوتا. اور یہ کہنے کے بعد اس کو چلتا کرایا اور اس کے بعد باقی ڈیوٹی کی. جبکہ ڈولفن اہلکاروں کو جب کوئی شخص آ کے کمپلین کرتا ہے, یا ڈولفن اہلکار جب اپنی بائک کے ذریعے سے, ہیوی بائکس جو گورنمنٹ نے ان کو دے رکھی ہیں, اس کے ذریعے سے جب جاتے ہیں تو واپسی پر وہ ریلیٹڈ پولیس اسٹیشن یا ریلیٹڈ چوکی میں جا کر رپورٹ کرتے ہیں کہ آج کی اتنی کالز کا یہ رسپونڈ ہم نے کیا. لیکن اس ٹائم ڈولفن نے کوئی رسپونڈ ان کو بھی نہیں کیا اس شخص کو, اور متعلقہ چوکی یا پی ایس میں بھی کوئی رسپونڈ نہیں کیا. اس پر سی سی پی او صاحب کو شدید غصہ آیا. انہوں نے فوراً سے ان ڈولفن اہلکاروں کو لائن حاضر کیا اور ان کو فوراً کہا کہ ان کو بھی اریسٹ کرو. جب ان کو اریسٹ کیا گیا تو ان ڈولفن اہلکاروں کو سول لائن پولیس اسٹیشن میں گرفتار کر کے لاک اپ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوئی, بلکہ میں محکمانہ کارروائی بھی کرواؤں گا. یہ پاکستان کی بہت بڑی بے عزتی ہے کہ پاکستان میں ایک ٹورسٹ آیا اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. اب یہ تو تھا ہمارا سارے کا سارا وقوع جس پر میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں پولیس والا, یہ بہت اچھی بات ہے, سی سی پی او صاحب نے بہت اچھا ایکشن لیا, میں بہت خوش ہوئی اس ایکشن پر. اور اگر اسی طرح سے ایکشن ہوتے رہے, صرف یہ جرمنی کا انسان تھا, جرمنی کا رہنے والا تھا, اس لیے ایسا ہو گیا, پاکستانی کے ساتھ ڈکیتی ہو تو کچھ نہیں کریں گے, تو یہ غلط رویہ ہے. اور اگر اس کے ساتھ یہ رویہ کیا گیا ہے تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں پولیس کو کہ بہت اچھا کام کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس اہلکار جو غلط کام کرتے ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, اور سسپینڈ ہونے کے دوران جو تنخواہ ہے وہ اسی طرح سے ان کو ملتی رہتی ہے, اور سسپینڈ ہونے کے دوران جو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے وہ تو چل ہی رہی ہوتی ہے, لیکن اوپر سے جو معاملات یا کارروائی ہوتی ہے یا آپ کہہ لیں کہ ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے وہ تو وہ جاتے نہیں ہیں, سسپینڈ ہوتے ہیں, تو تنخواہ کا چکر چلتا رہتا ہے. میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ ان کو ڈسمس فرام سروس کرنا چاہیے تاکہ آئندہ سے کوئی ایسے کام کرنے کی ہمت نہ کرے. سسپینڈ ہونے کے دوران یقین کیجئے, میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے, جب پولیس آفیسر کو سسپینڈ کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے جی ہماری چھٹیاں آ گئی ہیں, چلو جی مری شری گھوم کے آتے ہیں, واپس آئیں گے دوبارہ کام کریں گے, تنخواہ کا سلسلہ تو چل ہی رہا ہوتا ہے. تو ڈسمس فرام سروس اگر کچھ کو کیا جائے تو باقیوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بنے. تھینک یو.